السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 941، حضرت ابن شفیع فرماتے ہیں وہ طبیب تھے، مجھے اسد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا، میں نے ان کے لیے عورتوں کی رگ کاٹ دی۔ انہوں نے مجھے 2 حدیثیں سنائی، فرمایا میرے پاس میری قوم کے 2 گھر والے آئے، بنی ظفر کے گھر والے، بنی معاویہ کے گھر والے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، وہ ہم کو مال دیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، فرمایا ہاں اچھا ہے، میں نے ان میں سے ہر ایک کے لیے حصہ تقسیم کروں گا، اگر اللہ نے ہم پہ دوبارہ لوٹایا ہم ان پہ لوٹائیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ بہتر جزا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اللہ بہتر جزا دے، میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تھا تمہارے صبر کو۔ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم ترجیحات دیکھو گے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان لباس تقسیم کیے، ان میں سے ایک میری طرف حلہ بھیجا، میں چھوٹا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک ایک قریش کا نوجوان گزرا، ان پہ ان حلوں میں سے ایک حلہ تھا جسے وہ گھسیٹ کے لے جا رہا تھا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ تم میرے بعد عنقریب ترجیحات دیکھو گے۔ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ 2 آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، آپ کو بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا اے اسد نماز پڑھ لو۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے کیا کہا؟ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو حضرت عمر نے کہا یہ اللہ میں نے فلاں کی طرف بھیجا تھا، وہ بدری احدی اخبی تھا۔ اس کے بعد یہ نوجوان آیا تو اس نے اسے خرید لیا، میں نے پہن لیا تو گمان کیا ہے کہ یہ میرے دور حکومت میں ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اے امیر المومنین، میں نے تو یہی گمان کیا تھا کہ یہ آپ کے دور حکومت میں نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 942، حضرت عمر بن مدرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرفات سے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مزدلفہ گیا امام کے ساتھ ٹھہرا یہاں تک کہ امام واپس آ گیا تو اس نے حج پا لیا، جو مزدلفہ میں نہیں گیا اس کا حج نہیں ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 943، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مروان نے دہاق بن قیس کو قتل کیا، اس نے ایمن بن خریم اسادی کی طرف بھیجا، اس نے کہا ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ لڑیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے باپ چچا بدر میں شریک تھے، مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا کہ میں اس سے نہ لڑوں جو اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے۔ اگر تو مجھے جہنم سے بری کرا سکتا ہے تو میں تیرے ساتھ مل کے جہاد کروں گا۔ مروان نے کہا جاؤ، اسے غصہ آیا اور اس نے انہیں گالی دی۔ حضرت ایمن نے یہ اشعار پڑھے، میں نہیں لڑوں گا ایسے آدمی سے جو نماز پڑھتا ہے بادشاہ پہ کہنے پر جو قریش سے ہے، اس کے لیے کہ بادشاہ ہے اور مجھ پہ گناہ ہے، اللہ کی پناہ جہالت اور طیش سے۔ میں مسلمان سے لڑوں گا بغیر کسی وجہ کے تو میرے لیے نفع نہیں جب تک میں زندہ رہوں گا۔ ایک اور حدیث ہے 944، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ ایک بہت بڑے فتنے کا ذکر کر رہے تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے اس کو پا لیا تو ضرور ہلاک کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، تمہارے لیے قتل ہی کافی ہے۔ حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، ان کو اس کے بعد قتل ہی کیا گیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 945، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جس نے کسی کی زمین میں تھوڑی سی شے بھی ظلمن لی اس کو 70 زمینوں میں توق کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 946، حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ عروہ بنت اوس قریش کے ایک گروہ میں آئے۔ اس گھر میں عبد الرحمن بن سہل بھی تھے۔ عروہ نے کہا میں سعید بن زید کے پاس تمہارے آنے کو پسند کرتی ہوں، تم حضرت سعید سے گفتگو کرو اور آپ کو یاد دلواؤ کہ اس نے میری زمین کم کر کے اپنی زمین سے ملا لی ہے۔ ہم سعید کے طرف اٹھے یہاں تک کہ ہم نے اس کے پاس عتیق کے مقام پہ اس کی زمین میں آئے۔ آپ ہماری طرف نکلے اور فرمایا میں نے پہچان لیا، تم کیوں آئے ہو؟ عروہ بنت اوس آئیں اور عرض کرنے لگی میں نے اپنی زمین کے ساتھ اس کی زمین ملائی ہے جو میری نہیں ہے۔ میں تم کو عن قریب بیان کرتا ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے کسی کی زمین لی جو اس کی نہیں تھی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ ہم نے کہا نہیں اللہ کی قسم، ہم آپ سے اس کے بعد ہمیشہ گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم سوار ہوئے اور ہم چلے گئے۔ اور حدیث ہے 947 حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عروہ نے زمین کے متعلق جھگڑا کیا۔ حضرت سعید نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایک بالش زمین بغیر حق کے لی تو قیامت کے دن اس زمین کی 7 زمینیں بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ پھر فرمایا اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کا اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں میں نے اس کو اندھی دیکھا، وہ گھر کی دیوار تلاش کرتی ہوئی کہتی مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ گھر میں چل رہی تھی کہ گھر میں ہی موجود کنویں میں گری اور وہیں اس کی قبر بنی۔ اور حدیث 948 حضرت سعید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ناحق کسی کی زمین ایک بالش بھی لی تو اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ اور حدیث ہے 949 حضرت سعید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ناحق کسی کی زمین ایک بالش بھی تو اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ ایک اور حدیث ہے 951 حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم کو مروان نے کہا چلو سعید رضی اللہ تعالیٰ اور عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کرواتے۔ وہ دونوں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا مجھے بتانے آئے ہو کہ میں نے اس کے حق میں کوئی چیز کمی کی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی جو کسی کی ایک بالش بھر زمین بغیر حق کے لیتا ہے اس زمین کا طوق بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ جو کسی قوم کا ولی بن جائے اس کی اجازت کے بغیر اس پہ اللہ لعنت ہو۔ جو کوئی مسلمان کا حق لے قسم کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ پاک برکت نہیں ڈالیں گے۔ ایک اور حدیث حضرت سعید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ناحق کسی کی زمین ایک بالش بھی لی تو اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 953 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیر آباد زمین کو آباد کرے اس کے لیے ہو گئی، اس میں کوئی ظالم کا حق نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 954 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبیلہ مجھ سے ہے۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے آپ نے فرمایا میں ان سے ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 956 حضرت سعید بن زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر۔ اور حدیث ہے 957 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامبی کا تعلق آسمان سے اترا ہوا کھانا من سے ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 958 حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عروہ بنت اوس نے حضرت سعید بن زید پہ دعویٰ کیا کہ اس نے میری زمین کا کچھ حصہ لے لیا ہے۔
وہ اپنا جھگڑا مروان بن حکم کے پاس لے کر گئیں۔ حضرت سعید نے فرمایا میں زمین سے کوئی شے لوں بعد اس کے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی کی زمین بغیر حق کی ایک بالش بھی لی تو وہی زمین 7 طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ مروان نے حضرت سعید سے کہا میں اس کے بعد کوئی گواہی نہیں لوں گا۔ حضرت سعید نے عرض کیا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے، اس کو اس زمین میں مار۔ پھر وہ نہیں مری یہاں تک کہ اس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ وہ اپنی زمین پہ چل رہی تھی کہ اچانک کنویں میں گری اور مر گئی۔ ایک اور حدیث ہے 959 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے 960 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کے گروہ اپنے رب کی تعریف کرو جس نے تم سے اشروں کو اٹھایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 961 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں بھی من سے ہے اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 963 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبی کے بارے میں سوال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمبی من سے ہے اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 964 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمبی جس کو اللہ نے بنی اسرائیل پہ اتارا من سے ہے اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 965 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ 9 جنتی ہیں، اگر 10ویں کے متعلق گواہی دوں تو میں گنہگار نہیں ہوں گا۔ عرض کی کیسے؟ فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیرا پہاڑ پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیرا سکون کر تجھ پہ ایک نبی اور صدیق و شہید ہیں۔ عرض کی وہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان، طلحہ بن و زبیر و سعد بن ابی ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی 10ویں کون ہے؟ فرمایا میں خود ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 966 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں وہ 9 جنتی ہیں کہ 10ویں کے متعلق گواہی دوں تو میں گنہگار نہیں ہوں گا۔ عرض کی کیسے؟ فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیرا سکون کر تجھ پہ ایک نبی یا اور صدیق اور شہید ہیں۔ عرض کی وہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان، طلحہ و زبیر، سعد بن ابی ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید جس کی یہ حدیث بیان کی گئی۔ ایک اور حدیث ہے 967 حضرت عبد الرحمن بن اخنس فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو خطبہ دیا اس حوالے سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھا۔ حضرت سعید بن زید کھڑے ہوئے اور فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا نبی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو 10ویں کا نام لے سکتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 968 حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے بعد لوگوں میں سب سے بڑا فتنہ مردوں پہ نقصان وہ عورتیں ہوں گی۔ ایک اور حدیث ہے 969 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
زید بن عمر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک ہی امت لائی جائے گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔